السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ایک اور نعمت ہمارے اوپر عطا ہوئی، آج ایک اور دن ہمیں ملا قرآن کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے تمام دوست احباب، بزرگ، بہنیں، مائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہمارا سورہ البقرہ آیت نمبر 96 تک ہو چکا الحمدللہ، اور 11 رکوع ہمارے سورہ البقرہ کے پہلا پارہ کے ہو چکے الحمدللہ۔ تو ترتیب سے سبق ہو رہے ہیں۔ آج 97 انشاءاللہ آیت نمبر جو ہے وہ 97 97 جو ہے انشاءاللہ، اور 98 یہ دونوں جو ہیں آج سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان، قل کاف جو ہے یہ موٹا ہے کیونکہ یہ دو نقطوں والا قاف ہے، اور اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ اگر باریک پڑھیں گے تو یہ مجہول ہو جائے گا، جو پچھلے سبق میں آپ کو سمجھایا تھا، اور یہ اس کا میننگ بھی چینج ہو جائے گا۔ قل من کان عدوا لجبریل، عدوا لجبریل۔ اچھا، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو جب آپ دیکھتے ہیں، اچھا لگتا ہے آپ کو، ہمارا یہ جو ہے اچھا کام ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس کو لائک لازمی کیا کریں، اور جو نیو ہیں وہ تو سبسکرائب کیا کریں، اور جو مطلب کہ اس کو روز دیکھتے ہیں وہ مجھے کمنٹس بھی کیا کریں، تاکہ مجھے آپ کا جو ہے فیڈ بیک کا پتہ چلے الحمدللہ کہ میرے ساتھ کتنے لوگ جو ہے وہ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہوگی۔ جزاکم اللہ۔ عدوا لجبریل، جب یہاں پہ کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا کیونکہ با ساکن ہے۔ جبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، یہ دونوں ہو جو ہیں یہ الٹا پیش والی ہیں، تو ان کو ہم نے لمبا کرنا ہے۔ اگر فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ جلدی میں پڑھیں گے تو یہ مجہول ہو جائے گا اور یہ غلط ہو جائے گا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، عَلَى قَلْبِكَ، قاف پر ہے، بی کا کاف کو لمبا نہیں کرنا۔ اب آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ کسی زبر کو بغیر کسی وجہ کے لمبا کر دینا، یا کسی زیر کو بغیر کسی وجہ کے لمبا کر دینا، جو کھڑی زیر ہوتی ہے اس کے علاوہ، یا اس کے ساتھ یا لکھا ہوا ہو زیر کے بعد اور وہ ساکن ہو، اور زبر کے بعد الف آ جائے، اور یا کھڑا زبر ہو، ان کو لمبا کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہے اس کو لمبا کر دینا، اس ہی کو لمبا کر دینا، یہ جو ہے مجہول ہوتا ہے، مطلب اس زیر کو، اس زبر کو اور اس پیش کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجہول۔ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ، بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، میرے ساتھ پڑھا کریں، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى، وَهُدًى۔ اچھا، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو دال ہے اس واو کے ساتھ جب ملانا ہے تو یہاں پہ یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ ہم یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ غنہ بھی ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اچھا، یہاں پہ جھٹکا لازمی دینا ہے، اگر للمومنین پڑھیں گے تو اس کا حمزہ ختم ہو جائے گا، اور یہ بھی غلط ہے، للمؤمنین۔ یہاں پہ جھٹکا کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ حمزہ ہے، اور حمزہ جو ہے وہ ساکین ہے، اس کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہو گیا؟ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ،
یہاں پہ دیکھیں گے شدات کٹھی آ گئی ہیں اور یہاں پہ 3 شدات ایک ساتھ ہیں۔ شد والا لفظ جو ہے وہ پختگی کے ساتھ ادا ہوتا ہے اور اس کی مقدار تھوڑی لمبی ہوتی ہے، جیسے ہم ایک الف کو جو ہے ادا کرتے ہیں اس کی جتنی دیر لگتی ہے اس کے برابر اس کی جو ہے نا دیر لگنی چاہیے۔ تو ایسے پڑھیں گے عدو للہ، اور ادو نہیں پڑھنا، یہ ناک میں یہاں پہ آواز نہیں جائے گی۔ عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل۔ دوبارہ یہاں سے دیکھیں وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، یہ کاف ہے اور یہ باریک ہے، ومیکال فإن اللہ، فإن کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے، غنہ اور نون کو جب لام کے ساتھ ملانا ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور یہ اللہ والا لام ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین۔ یہاں دیکھیں اور یہاں دیکھیں، ان دونوں لفظوں کو میں نے کتنے اچھے طریقے سے آپ کو پڑھایا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، عدو للکافرین، اور یہاں پہ بھی عدو نہیں پڑھنا، عدو پڑھنا ہے جیسے یہاں پہ پڑھا ہے آپ نے۔ جی آج کا جو ہمارا سبق الحمدللہ پورا ہو گیا۔ تو آج ہم نے یہاں سے جو یہاں تک پڑھا ہے تو اس کے اندر میں نے آپ کی پریکٹس کروائی ہے، مجہول کی بھی آپ کی دوبارہ پریکٹس ہوگی الحمدللہ، اور یہ جو مشکل لفظ ہیں ان کی بھی پریکٹس کی ہے، تو میرے ساتھ پڑھا کریں، ویڈیوز کو بار بار دیکھا کریں، انشاءاللہ ترتیب سے جو پچھلے سبق کسی کے رہ گئے ہیں تو ان کو بھی پڑھ لیا کریں تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں انشاءاللہ۔ 2 آیات، 3 آیات، 1 آیات، اس طرح کرتے کرتے ہم انشاءاللہ قرآن کو پورا کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔